السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الکبیر المتعال والحمد للہ الذی کتب علی نفسہ الرحمہ وهو الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على رسول الہدایۃ والمعرفہ، رسول السلام والاسلام، رسول المحبۃ والإخاء، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبارک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب نبینا قیامت تلک آئیں گے، اب نبینا قیامت تلک آئیں گے، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ پتھروں دیکھو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ ربیع الاول کا مبارک اور مقدس مہینہ ہے، جس مہینے میں محسن انسانیت، امت کے غمخوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے بس یہ بات کافی ہے کہ اس مہینے میں ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے، اس سلسلے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اس مہینے کے کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس سلسلے میں علماء، فقہاء، محدثین اور مفسرین نے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کی 8 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور مؤرخین کے یہاں سب سے مضبوط اور صحیح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ البتہ عوام میں مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور یہ بات اتنی مشہور ہو گئی
کہ حکومت کی طرف سے باضابطہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے نام سے باضابطہ چھٹی رکھی جاتی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو ہوئی، اس سلسلے میں سب سے مضبوط اور صحیح قول علماء نے ربیع الاول کے 9 تاریخ کو قرار دیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس مہینے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا بھی ہوئے اور اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، اور پھر اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ربیع الاول کا مہینہ خوشی اور غم دونوں یادوں کو سمیٹے ہوئے۔ ایک طرف اس بات کی خوشی کہ اس مہینے میں ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، دوسری طرف یہ کہ اسی مہینے کے 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا ہے۔ تو محترم حضرات، اس لیے آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہر سال جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے پروگرام منعقد ہوتے ہیں، بہت سارے جلسے رکھے جاتے ہیں، بہت سارے جلوس نکالے جاتے ہیں، اور ان جلسوں میں عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان ہوتا ہے، اور ہم ان بیانوں کو، ان تقریروں کو، ان خطابوں کو سنتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بیانوں اور تقریروں کو سننے کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ یہ مہینہ جب آتا ہے ہم سیرت کے موضوع پر تقریر سنتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر بیان سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے ساتھ کیا سلوک اور برتاؤ تھا اس پر ہم تقریر سنتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی میں ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تو یہ افسوس کی بات ہے۔ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، اور ہر سال یہ مہینہ آنے کے بعد ہم لوگ اس طرح کی محفلیں سجاتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اور پھر مہینہ چلا جاتا، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اس لیے آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ کام کی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج ہمیں یہ سوچنا ہے اور ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کتنے حقوق ہیں، اور ان حقوق میں سے ہم کتنے حق ادا کر رہے ہیں اور کتنے حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اگر حقوق نبی معلوم ہو جائے تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے اور اس کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا سب سے پہلا حق انسانوں پر یہ ہے کہ آدمی ان پر ایمان لائے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کے پیغمبروں پر، اس کے نبیوں پر ایمان لے آئے وہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی لوگ سچے ہیں۔
اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق دنیا کے تمام انسانوں پر، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں پر، نہ صرف یہ کہ مکہ والے اور عرب کے لوگوں پر، بلکہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تمام انسانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا حق ہے کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ لانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، آپ جو کچھ بھی بولتے وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ اور پھر ایمان لانے کے بعد آپ کی باتوں پر اتنا یقین ہو جتنا خود ہم کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہوتا، یعنی یہ یقین ہو کہ ہمارا کان غلط سن سکتا ہے، ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، ہماری زبان غلط بول سکتی ہے، ہمارا ہاتھ غلط چھو سکتا ہے، ہمارا قدم غلط کاموں کی طرف جا سکتا ہے، لیکن آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہہ دیا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی کمی کوئی خامی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان و یقین کیسے ہونے چاہیے، اس تعلق سے صحابہ کرام کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کو سمجھانا اور بتلانا چاہوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ فتح مکہ کے موقع سے جب مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے تو یہ تیاری پوشیدہ طور پر ہو رہی تھی، سارے معاملات کو راز میں رکھے گئے تھے۔ عام طور پر آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کہیں نکلنے کا ارادہ رکھتے تو صحابہ کرام کو پہلے سے ہی بتا دیا کرتے تھے کہ کس دن نکلنا ہے، کس وقت نکلنا ہے، کس راستے سے نکلنا ہے۔ لیکن مکہ کے طرف جانے کے سلسلے میں ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تمام چیزوں کو راز میں رکھا، تمام معاملات کو پوشیدہ رکھا۔ اسی موقع سے ایک صحابی سے ایک غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ صحابی حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ ایک خط لکھ کر کے عورت کے حوالے کرتے ہیں جو مکے سے آئی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ خط مکہ کے قریش کو پہنچا دو۔ وہ خاتون اس خط کو لے کر مدینے سے نکلتی ہیں اور مکے کے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے سے بتا دیتا ہے کہ فلاں خاتون جو مدینے سے واپس مکے کو جا رہی ہے اس کے پاس میں ایک خط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلاتے ہیں، 3 لوگوں کو، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صحابہ کو کہتے ہیں کہ چلے جاؤ، جب فلاں جگہ پر پہنچو گے تو اونٹنی پر ایک خاتون مکے کی طرف جا رہی ہے، اس خاتون کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر کے آؤ۔ وہ تینوں صحابہ گھوڑ سوار تھے، گھوڑے پر سوار ہو کر ہواؤں سے بات کرتے ہوئے بڑی تیز رفتاری میں ٹھیک اس جگہ پہنچے جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو دیکھتے کہ خاتون اونٹنی پر بیٹھ کر کے مکہ جا رہی ہے۔ وہ تینوں صحابہ جاتے ہیں، اس اونٹنی کو روکتے ہیں اور خاتون کو اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خط دکھاؤ۔
وہ خاتون انکار کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں تم خط دکھاؤ، وہ انکار کرتی ہے۔ صحابہ تلاشی لیتے ہیں، تلاشی لینے پر بھی وہ خط نہیں ملتا ہے۔ اب یہاں اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم لوگ کہتے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، کسی نے غلط خبر دے دی ہوگی، آپ کے پاس جو رپورٹ پہنچی وہ رپورٹ صحیح نہیں ہے، الغرض ہم لوگ وہاں سے واپس آ جاتے۔ لیکن ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں صحابہ کرام جب تلاشی لیے اور تلاشی لینے کے بعد وہ خط نہیں ملا تو صحابہ کرام کی زبان سے وہ جملہ نکلا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس خاتون کے پاس خط ہے تو خط ہوگا، ہماری تلاشی لینے میں کمی رہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، ہماری تلاشی غلط ہو سکتی ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اتنا یقین تھا، اتنا ایمان تھا، ان صحابہ کرام نے سختی کیا اور کہا کہ دیکھو تم وہ خط نکال کر کے دو ورنہ ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے۔ جب یہ سختی اور یہ تیور اس خاتون نے دیکھا تب وہ خاتون اپنے سر کے بال کی جو چوٹی ہوتی ہے عورتوں کی، اس چوٹی سے وہ خط نکال کر کے ان صحابہ کرام کے حوالے کیا۔ پھر اس خاتون کو بھی اور وہ خط لے کر کے آئے وہ لوگ مدینہ، اور جس صحابی نے وہ خط لکھا تھا ان کو بلا کر کے بھی پوچھا گیا۔ بڑی تفصیلی واقعہ ہے، میں ادھر جائے بغیر آپ کو صرف یہ بتلانا چاہتا تھا کہ آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر صحابہ کرام کو کتنا ایمان اور یقین تھا۔ کیا آج ہم لوگوں کو وہ یقین ہے نبی کی باتوں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو، پریشانیوں کو ٹالتا ہے، صدقے سے انسان کے مال میں برکت آتی ہے اور سود انسان کو تباہ اور برباد کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بڑا طبقہ ہے جو سودی کاروبار میں مبتلا ہے۔ بہت سے مسلمان ہیں جو سود پر قرض دیتے ہیں اور اسی آمدنی سے وہ عیش کر رہا ہے اور پھر خود کو مسلمان سمجھتا ہے، خود کو مسلمان مانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیں بھی اسی طرح ایمان و یقین لانے کی ضرورت ہے جو ایمان و یقین اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا کیا تھا۔ محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ وہ نبی ہیں صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی ایمان کا جز ہے۔ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مان رہا ہے لیکن آخری نبی نہیں مان رہا ہے تو پھر وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے
جب زید بن حارثہ کو واپس لینے کے لیے آئے تھے تو اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو کہا تھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کے بھیجے گئے نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ اس بات میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ وعدہ لیا اور مطالبہ کیا کہ تم اس بات پر ایمان لاتے ہو کہ میں اللہ کے نبیوں میں سے آخری نبی ہوں۔ آخری نبی ماننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ آخری نبی ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا جز ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک بہت سے ایسے لوگ کافر اور مرتد ہیں جو خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خود آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب کا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا اور مسیلمہ کذاب کو قتل کیا اس وحشی نے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج بھی اپنے ہندوستان میں شکیل بن حنیف کے نام سے اس کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا، خاص طور سے اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچے اس کے فتنے میں بڑی تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی کبھی کہتا ہے کہ ہم امام مہدی ہیں، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا، کبھی حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا۔ اور جو لوگ بھولے بھالے جن کو دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے اس کو وہ ایسے پٹی پڑھاتا ہے، ایسے کلمہ پڑھاتا ہے کہ وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ شکیل بن حنیف کے نام سے بڑی تیزی سے اپنے ہندوستان میں اس فتنے میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین کا صحیح سمجھ اور صحیح علم اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرمائے۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہ نیو جنریشن دین سیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا سے، دین سیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سے۔ کل میں نے ایک عجیب و غریب ویڈیو دیکھا، مجھے کسی نے بھیجا۔ ایک آدمی ہے جس نے شاید کبھی کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہوگا، کسی مدرسے میں جا کر آج تک شاید اس نے کبھی پڑھا نہیں ہوگا، شاید کسی عالم سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور وہ دین کی باتیں ایسے بیان کر رہا ہے جیسے 1500 سال سے لوگ غلط تھے اور پہلی بار وہ کوئی صحیح بات بتا رہا ہے۔ وتر کی نماز کے تعلق سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وتر کی نماز پڑھنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ دوسری رکعت میں آدمی نہ بیٹھے، ڈائریکٹ کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے، 3 رکعت ایک ساتھ پڑھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وتر کی نماز 3 رکعت ہے، تو 3 رکعت میں دوسری رکعت میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے، ایک حدیث کا حوالہ دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح مت پڑھو۔ اب وہ اس سے اپنی عقل دوڑا رہا، اپنی عقل استعمال کر رہا۔ ارے جنہوں نے پوری زندگی حدیث پڑھنے میں، حدیث لکھنے میں گزار دیا، وہ اس حدیث کا مطلب سمجھیں گے یا تم کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والا آدمی اس حدیث کا مطلب نیا بیان کر رہا ہے؟ اور کہہ رہا ہے کہ اب تک کے لوگ پوری دنیا میں وتر کی نماز غلط پڑھتے آ رہے ہیں۔ اور پھر اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ جو دعائے قنوت ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ دعائے قنوت نہیں ہے، یہ قنوت نازلہ ہے۔
اور جو اصل قنوت نازلہ ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ دعائے قنوت ہے، مطلب مارے گھٹنا پھوٹے سر۔ دعائے قنوت کو وہ دعائے قنوت نازلہ بول رہا ہے، اور قنوت نازلہ کو دعائے قنوت بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ جن لوگوں نے 70 سال 80 سال دن رات قرآن و حدیث پڑھ کر کے مطالعہ کر کے گزارا، لاکھوں کروڑوں ان کے شاگرد پیدا ہوئے، کیا ان کو نہیں سمجھ میں آیا جو آج تم کو سمجھ میں آیا ہے؟ تو اس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہر طرح کے یوٹیوب چینل پہ جس کو آپ نہیں جانتے پہچانتے ہیں، ایسے لوگوں کا ویڈیو نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، تم دین اپنے عالموں سے سیکھو، جو کئی سال مدرسہ میں پڑھ کر ہزاروں استاذوں کی نگرانی میں رہ کر کتاب پڑھ کر آتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ 1-2 کتاب پڑھ لینے سے کوئی آدمی دین کا عالم نہیں ہو جائے گا۔ تو یوٹیوب حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب حیدرآباد کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آج نوجوانوں کو، نئی نسل کو یوٹیوب پر ہر طرح کے لوگوں کے ویڈیو دیکھنے سے روکنا ان کے ایمان بچانے میں شامل ہے۔ آج ہمارے محلے میں ایک آدمی ہے، مرزا انجینئر بول کر کے، پاکستان کا ایک انجینئر ہے، وہ بھی اسی طرح کی بہکی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے محلے کے لوگ اس مرزا انجینئر کو فالو کرتے ہیں، اس کا ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے ویڈیو کے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو فالو کر کے، اس طرح کے لوگوں کے بیان اور تقریر سن کر کے آدمی مرتد ہوگا، گمراہ ہوگا، اپنا ایمان نہیں بچا پائے گا۔ لہٰذا ایسے موقع سے میں آپ سب کو کہنا چاہوں گا کہ یوٹیوب کا استعمال صحیح کریں، دین سیکھنے کے لیے کرتے ہیں، ایسے علماء کا بیان سنیں جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے ہیں ان کے بیان سننے سے بچیں۔ اور دوسری بات، دین کی کوئی بات ڈائریکٹ عالم سے پوچھنے کا مزاج بنائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو آخری نبی ماننا، یہ ایمان کا جز ہے، اور یہ نبی کا سب سے پہلا حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا کر آج اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ، شکیل بن حنیف کے بارے میں نے ابھی بتایا، وہ خود کو امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ امام مہدی کے تعلق سے ایک بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے، امام مہدی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو امام مہدی ہوں گے وہ خود امام مہدی ہوں بول کے دعویٰ نہیں کریں گے، بس بات ہی ختم۔ اب جو دعویٰ کیا وہ غلط ہے۔ اب تک 5 لوگوں نے، پوری دنیا میں 5 لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جن میں سے 2 کو پھانسی ہوئی، 3 لوگ اپنی موت خود مرے۔ ان میں سب سے مشہور ہمارے جو ہندوستان کے سید محمد جون پوری ہیں وہ ہیں۔ تو امام مہدی خود کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، امام مہدی ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان، ایران اور جاپان میں نہیں، مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی مدینے کے رہنے والے ہوں۔ اب پھر کوئی آدمی یہاں آ کر کے ہندوستان میں بہار کا یا یو پی کا کہیں کا ہو اور وہ کہے کہ میں امام مہدی ہوں، تو سب سے پہلے یہ بات غلط ہے، چونکہ امام مہدی مدینے میں پیدا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کا جو پہلا حق ہوتا ہے
اس پر آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، اور باقی جو دوسرے حقوق ہیں انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح علم، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان و یقین نصیب فرمائے جو اللہ نے صحابہ کو عطا کیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔